اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وعند تباعدہ علی الذنوب وعند شدتہ علی اللین وعند جرمہ علی العذر۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 31واں کا چھٹا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین کا بہت ہی اہم ہے۔ میں تمام مومنین کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ خط پڑھو اور اپنی زندگی پر تطبیق کریں اور اپنے آپ کو اس خط کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اپنے خاندان، اپنے اولاد کی اسی خط کے ضمن سے ہی جو ہے تربیت کریں کہ اس خط کے حصے میں مولا فرماتے ہیں اور جب وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو اور اس کی سختی پر تم نرم رویہ اختیار کر لو۔ وہ جرم کرے تو تم اس کے لیے عذر و بریت تلاش کرو، یہاں تک بڑھو گویا تم اس کے غلام ہو اور وہ تمہارا نعمتیں دینے والا آقا ہے۔ اور خبردار اس سارے سلوک کو غلط مواقع پر اختیار نہ کر لینا اور نہ یہ طرز عمل کسی نااہل شخص کے ساتھ اختیار کرنا۔ اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ گے، اور اپنے بھائی کو ڈٹ کر نصیحت کرو خواہ اچھی لگے یا بری معلوم، اور غیظ و غضب کے گھونٹ خاموشی سے پی جاؤ، کیونکہ میں نے نتیجے میں صبر کے ان تلخ گھونٹوں سے زیادہ میٹھے اور زیادہ مزیدار گھونٹ نہیں دیکھے ہیں۔ اور جو کوئی تمہارے ساتھ بے رحمانہ سختی سے پیش آئے تم جواب میں نرمی سے پیش آؤ، اس لیے کہ جلد ہی وہ بھی تم سے نرم سلوک کرے گا۔ اپنے دشمن کے برے طریقوں کو فضل و کرم و حسن سلوک سے بند کر دو، دونوں قسم کے کامیابیوں میں سے یہ کامیابی زیادہ شیریں ہے۔ اگر تم اپنے دینی بھائی سے تعلق ختم کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے دل میں اتنی ہی جگہ رہنے دو کہ اگر وہ اپنا طرز عمل دوستی کی طرف لانا چاہیں تو وہ دوستی کی طرف پلٹ سکیں۔ اور جو شخص تمہارے متعلق اچھے خیالات اور عمل کی امید رکھتا ہے اس کے خیالات کو اپنے اچھے سلوک سے صحیح ثابت کر دکھاؤ، اور تم اپنے دینی بھائی کے آپس کے اچھے اور بھروسے کے تعلقات کی آڑ میں اس کا حق ضائع نہ کر دینا۔ چنانچہ وہ شخص تمہارا بھائی کہاں ہوا جس کا تم نے حق مار لینا یا ضائع کر دیا ہے، اور یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ہاتھوں تمہارے اہل خانہ اور متعلقین سارے مخلوقات سے زیادہ تنگ اور بدبخت ہو کر رہ جائیں۔ اور جو کوئی تم سے تعلق ہی نہ رکھنا چاہے اسے تعلق رکھنے پر جبر نہ کرو، اور تمہارا دینی بھائی تم سے قطع تعلق کرنے میں تمہارے تعلق قائم رکھنے کی کوششوں سے بڑھنے نہ پائے اور تعلق توڑ نہ سکے، اور تمہارے احسان اور عمدہ سلوک سے اس کا برا سلوک تم سے کسی طرح بڑھنے نہ پائے۔ اور دیکھو کسی ظلم کرنے والے کا ظلم تمہارے اوپر گراں اور ناگوار نہ گزرنے پائے، اس لیے کہ وہ تمہارے نفع کے لیے اور خود اپنے نقصان کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اور جو شخص تمہاری خوشی کا سبب بنے اس کا بدلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کی جائے۔ اور اے ننھے منھے بیٹے، سمجھ لو کہ رزق یعنی سامان زندگی دو طرح کا ہوا کرتا ہے، ایک وہ رزق جسے تم تلاش کرتے ہو اور دوسرا وہ رزق ہوتا ہے جو تمہیں تلاش کرتا پھرتا ہے۔ چنانچہ اگر تم اس کی طرف نہ بھی جاؤ گے تو وہ خود تمہاری طرف آئے گا۔ یہ بہت بری عادت ہے کہ جب ضرورت درپیش ہو تو آدمی عاجزی اور منت اور سماجت کرے، اور جب خوشحالی ہو تو جفاکاری و بے مرحمتی دکھائے۔
جائے تمہارے لیے دنیا سے اتنا لینا ہی کافی ہے جس سے تم اپنی آخرت سنوار لو۔ اگر تمہارا طریقہ یہ ہو کہ تم اس چیز پر تڑپ اٹھو جو تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہے تو تمہیں تو ہر اس چیز پر نالہ و فریاد کرنا چاہیے جو تمہیں ملی ہی نہ ہو۔ تمہیں تو موجودہ حالات کو بعد میں آنے والے حالات کے لیے دلیل بنانا چاہیے، اس لیے کہ حالات آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ اور مانند ہوا کرتے ہیں۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جن کو نصیحت اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتی جب تک انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ عقل مند انسان تو ہاتھوں تو باتوں اور تنبیہ سے سمجھ جاتا ہے، لیکن حیوان ڈنڈے کے بغیر نہیں سمجھتا ہے۔ سر پر آ پڑنے والے مصائب اور غم و اندوہ کو صبر کی مضبوطی اور یقین کی عمدگی سے دور کرو۔ جو کوئی میانہ روی چھوڑ دیتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور جو صحابی ہوتا ہے وہ خاندان والوں کی طرح ہو جاتا ہے، اور دوست وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی دوست ثابت ہو۔ اور یہ ذاتی خواہشیں بے بصیرتی میں شریک رکھتی ہے۔ بہت سے دور والے قریبی لوگوں سے بھی قریب ہوتے ہیں، اور بہت سے قریبی لوگ دور والوں سے بھی دور ہوتے ہیں۔ غریب بے اور بے سہارا دراصل وہ شخص ہے جس کا کوئی حبیب نہ ہو۔ جو لوگ حق کو پھلانگ جاتے ہیں ان پر ان کا مذہب تنگ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی قدرت و حیثیت پر قائم رہتے ہیں اس سے تجاوز نہیں کرتے، ان کی قدرت اور حیثیت باقی رہتی ہے۔ اور سب سے مستقل اور پختہ ذریعہ جو تم اختیار کر سکتے ہو وہ ہے تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان، جو تمہاری پرواہ نہیں کرتا وہ یقیناً تمہارا دشمن ہی ہے۔ جب حرص و طمع سے تباہی ہوتی ہو تو مایوسی اور تنگ حالی ہی میں فلاح و بہبود ہے۔ ہر چھپائی جانے والی چیز ضروری نہیں کہ ظاہری ہو کر رہے، اور نہ تمام فرصت کے مواقع بار بار آتے ہیں۔ کبھی کبھی پختہ بصیرت والے اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اندھے اور بے بصیرت لوگ راہ راست پا لیتے ہیں۔ شر اور برائی کو ٹالتے اور پیچھے ہٹاتے رہو، اس لیے کہ تم جب چاہو اس کی طرف جلدی سے بڑھ سکتے ہو۔ جاہل کا قطع تعلق کرنا ایک عاقل سے تعلق قائم ہونے کے برابر ہے۔ جو زمانے سے خود کو امن میں سمجھ لے وہ اس سے خیانت کر لیتا ہے، اور جو اسے بڑا سمجھے وہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر تیر چلانے والے کا تیر نشانے پر نہیں لگا کرتا ہے۔ جب سلطان کے صحیح حالات بدل جاتے ہیں تو زمانے کے حالات میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ راہ روی اور راستے کے حالات سے پہلے شریک سفر کے حالات معلوم کرو، اور مکان لینے سے پہلے پڑوسیوں کے حالات پوچھو۔ تم ہوشیار رہ کر اس کلام کو اختیار نہ کرنا جس میں ہنسانے والی باتیں ہوں، خواہ وہ باتیں تم نے کسی اور سے بطور حقائق ہی کیوں نہ سنی ہو۔ اور خبردار تم عورتوں سے مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ ان کی رائے وقتی اور غیر مستقل ہوتی ہے، ان کے ارادے سست ہوا کرتے ہیں، اور انہیں تو تم اپنے تحفظ میں رکھو۔ ان کی آنکھوں کے لیے اپنا حجاب فراہم رکھو۔ تمہارے پردے کی پابندی ان کی حیثیت کو برقرار رکھے گی۔ ان کا تیرے حجاب سے نکلنا اتنا سخت نہیں جتنا خود تیرا کسی ناقابل وثوق شخص کو اپنے پردے میں داخل کر دینا ہے۔ اور اگر تو ایسا انتظام کر سکے تو ضرور کرنا جس سے وہ عورتیں تیرے علاوہ کسی اور سے تعارف ہی نہ رکھتی ہوں، اور عورت کو اس کے ذاتی معاملات کے علاوہ اور کسی معاملے پر مختار و مالک نہ بناؤ، اس لیے کہ عورت تو ایک پھول ہوتی ہے، وہ جبر و قہر اور حکمرانی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور عورت کو ذاتی توقیر و احترام سے آگے نہ بڑھنا چاہیے۔
اور عورت کو اتنی ڈھیل اور جرات عطا نہ کرو کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے، اور خبردار تم کبھی بھی بدگمانی اور غیرت کے مجروح کرنے والی بات بلا ضرورت اور بے موقع نہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ بدگمانی نیک و پاکباز عورت کو بھی عیب و بدراہی کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اور ایک پر یقین عورت کو بھی شش و پنج اور الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ اور اپنے تمام ماتحت خدمت گزاروں کو ان کے کام بانٹ دو تاکہ ان پر باز پرس کر سکو۔ اس طرح وہ لوگ اپنے کاموں اور ذمہ داریوں کو دوسروں پر نہ ٹال سکیں گے، اور اپنے چاروں طرف پنجوں اور نمائندوں کا اکرام و احترام کرو۔ تمہارے پرواز ہیں جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور تمہاری ایسی بنیاد ہے جن پر تم توجہ رکھتے ہو، تمہارے ایسے ہاتھ ہیں جن سے تم حملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے دین کو اور تمہاری دنیا کو اللہ کے سامنے بطور امانت سونپتا ہوں، اور اللہ سے تمہارے حق میں جلد ہونے والے اور مقررہ مدت پر ہونے والے اچھے فیصلوں کی دعا کرتا ہوں، اور تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت میں کامیابی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔